علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے اندر آج کے ماحول کی مناسبت سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے جو اوصاف قرآن مجید میں ذکر کیے، تو یہ ان اوصاف میں سے ایک وصف کا ذکر اس آیت مقدسہ کے اندر آیا ہے کہ اہل ایمان کون ہیں۔ یعنی آج کے جو اس وقت حالات لاک ڈاؤن کے بعد بنے ہوئے ہیں، اس کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر مشکلات پیش آئیں، معاشرے کے اندر کچھ لوگ تنگی اور دقت کے اندر ہوں، سماجی سطح پر، معاشی سطح پر مسائل سے دوچار ہوں، تو دیگر لوگ جو ہیں وہ کس طرح ان کو اکاموڈیٹ کریں گے، دوسرے لوگوں کا رویہ ان کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، کہ سماجی رویوں سے ہی اصل میں بندہ مومن کی جو پہچان ہے وہ اس کا سماجی رویہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر اہل ایمان کا وصف یہ ذکر فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود اس چیز کے خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ کسی چیز کے زیادہ محتاج ہوں، لیکن آپ یہ سوچ کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں کہ میں گزارا کر لوں گا، ہو سکتا ہے اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو۔ تو یہ اہل ایمان کا وصف ہے، ایثار اور اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا اور ایثار کرنا، ہمدردی اور غم گساری اور خیر خواہی، یہ اصل میں دین ہے۔ اور دوسری آیت مقدسہ بھی اسی عنوان کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت بندہ مومن اہل ایمان ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے بندے مومنین وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی ذاتی مفادات ذہن میں رکھ کے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی دستگیری کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ ویسے ہی دوسروں کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہیں، ہم معمول سے زیادہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حالات بنے ہیں اس میں شاید اس سے ایک درجہ آگے جا کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہماری تربیت فرمائی، عام طور پر جو تذکرہ ہم سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی اور مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، گھر بار، مال اسباب، مفادات، کاروبار، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور بہت قسم پرسی کی حالت میں وہاں پہنچے۔ تو عام طور پر سیرت نگار یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا، اور آپ نے جو انصار صحابہ ہیں ان کا نام انصار اسی وجہ سے ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، انصار صحابہ کو طلب کیا اور ان کو ترغیب دلائی کہ تم میں سے ہر شخص اپنے کسی نہ کسی بھائی کی ذمہ داری اٹھائے۔ اور یہ واقعہ عام آپ سنتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر کو کس طرح آپ نے ایک کیا اور اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی، اور اس ذمہ داری کو کس انداز میں ان لوگوں نے نبھایا، اور ہمیشہ کے لیے انصار کے لقب کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی معمول کی ضروریات، بلکہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے، کئی صحابہ وہ تھے جنہوں نے آدھی آدھی جائیداد تقسیم کر لی، کئی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میری بیویاں زیادہ ہیں، اگر تم چاہو تو میں ان میں سے کسی کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یعنی یہاں تک سوچا دوسروں کے بارے میں، اگرچہ اس پیشکش کو کسی صحابی نے قبول نہیں کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جذبہ کیا تھا۔ یہ واقعہ عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں، میں لیکن آپ کو اس سے پیچھے لے کر جاؤں گا کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر جو ہجرت ہوئی اور اس کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے، اس میں یہ منظر عام طور پر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو مکہ میں لے کے جاؤں گا کہ جس کا تذکرہ عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ محمد ابن حبیب کی کتاب ہے کتاب المحبر، یہ سیرت پر اولین کتابوں میں سے ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں صرف مدینہ میں ہی ایسا نہیں ہوا، اسلام کا پہلے دن سے مزاج ہی یہ ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ صحیح معنوں میں کہ جو دوسرے مسلمان کے لیے ہر لمحہ قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ مکہ کے اندر، جس کا حوالہ ہم کم دیتے ہیں اور تذکرہ کم کرتے ہیں، مکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک مواخات قائم کر رکھی تھی، جس کے لیے انہوں نے جو عنوان قائم کیا مکی مواخات، یعنی مکہ کے اندر جب کہ حالات اسی نوعیت کے تھے کہ لاچار اور غریب صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کی ضروریات بہت ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خفیہ طور پر آپ نے یہ مینج کیا سارا معاملہ کہ جو صحابہ گنجائش رکھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ جو غریب تھے، ضرورت مند تھے، ان کی ذمہ داریاں دوسرے صحابہ پر ڈالی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ یاد ہو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے عام طور پر بیان ہوتا ہے، تو آپ احباب کو یاد ہوگا کہ جہاں اس واقعے کا تذکرہ ہے وہاں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچے، بار اسپیکر بند کر دیں۔ اچھا اس کو بند کریں، اس کو یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے حضرت عمر جب گھر سے نکلے اور پھر اپنی بہن کے گھر پہنچے، پورا واقعہ میں یہاں سنانا نہیں چاہتا، صرف اس کے اس حصے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کئی صحابہ موجود تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف بہن ہے اور بہنوئی ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ موجود تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ موجود تھے جن کی وہاں پر تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات، اسی لیے وہ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مکی زندگی کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے، مکی زندگی میں یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو جا کے ہجرت کے بعد فرض ہوئی، اور کہہ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کوئی 2 سال پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے مکہ کے اندر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ،
ابھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے قریبی عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کا حق ان کو ادا کرو۔ یہ حق کا لفظ جو ہے یہ آپشن کے معنی میں نہیں ہے کہ اگر آپ مدد کر دیں ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نہیں۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ادا کرنا ضروری اور لازم ہو، یعنی مکی دور کے اندر اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اس میں ایک لفظ کی طرف صرف میں توجہ دلا کے آگے بڑھوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ اور حق کو خیرات کے معنوں میں ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، بھیک کے معنوں میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور حق بھی ہے اور فریضہ بھی ہے، اور ان سب کا مطلب بھیک نہیں ہے۔ یہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے فرض سمجھتے ہوئے، احسان سمجھتے ہوئے نہیں، خیرات دینے کی نیت سے نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر ہم مدد کریں گے کہ یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یہ فرق کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب انسان خیرات سمجھ کر کوئی چیز دیتا ہے تو لینے اور دینے والے دونوں کی نفسیات اور ہوتی ہیں، اور جب میں اور آپ کسی کو حق سمجھ کر دیں گے تو پھر میری سوچ اور ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے گویا کہ ایک انداز میں ہماری تربیت یہ کی کہ تم دوسروں کی مدد کرو گے تو ان کا حق سمجھ کر کرو گے، بھیک یا خیرات کے طور پر نہیں کرو گے، دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرو گے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات کی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو احسان جتلا کر اپنا جو تم صدقہ کر رہے ہو، جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو، جو تم دوسرے کا حق ادا کر رہے ہو، اس کو بھیک بنا کے اور خیرات کے انداز میں مت دو اور احسان مت جتلاؤ۔ اس لیے کہ اگر تم احسان جتلاؤ گے اور اگلے کی عزت نفس پر حملہ آور ہو جاؤ گے کہ جی اس وقت تقسیم کریں گے، آج ذرا کیمرہ مین پہنچا نہیں ہے، آج تصویر کھینچنے والا آدمی آیا نہیں، چلو کل کر لیں گے، یہ سیشن ہوگا۔ بھئی میں اور آپ اگر کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو کیا ہمارے پیش نظر اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے، یا ہم یہ فوٹو بازی چاہ رہے ہیں، اس کی شہرت چاہ رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ اپنی خاص مناسبت رکھتا ہے، اور حالات جو لاک ڈاؤن کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کا ہم خیال اور احساس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ اگر دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو گئی تو وہ سارے کے سارا صدقہ، وہ سارے کے ساری زکوٰۃ اور جو فرض کے طور پر ہم نے ادا کیا وہ سارے کا سارا گویا کہ اکارت چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تکلیف اور احسان کے ساتھ اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ لہٰذا ایک تو میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مخصوص حالات کے اندر، خصوصی حالات کے اندر صرف زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ سے کچھ آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذوق اور شوق رکھا ہے کہ لوگ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اور خصوصی حالات کے اندر تو یہ باقاعدہ لازم بھی ہے، اور حکومت اگر اس حوالے سے لوگوں پر کوئی خصوصی ٹیکس بھی عائد کرے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔
دوبارہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مدنی دور کے اندر تو آپ کو مواخات مدینہ کی صورت میں ایک تصور نظر آتا ہے، لیکن اس سے بھی پیچھے مدینہ کے اندر ایک پورا سسٹم موجود ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، مکہ کے اندر ایک پورا سسٹم آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اپنے آغاز سے ہی کس طرح یہ مزاج رکھتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ اسلام لوگوں کے اندر انسانیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور کیوں ایسا نہ ہو؟ اس لیے کہ خود پیغمبر اعظم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت بھی یہی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں آپ کا رویہ کیا ہے، سماجی تعلقات کی نوعیت کیا ہے، دوسروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا ہے۔ سنیے صحیح بخاری کی روایت، یہ صحیح بخاری میں دوسری حدیث یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لائے، پورا واقعہ طویل ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا واقعہ ذکر کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہ اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے، تو وہ آپ پر جو اس ذمہ داری کی وجہ سے جو آپ پر کیفیت طاری ہوئی، گھبراہٹ طاری ہوئی، ایک طرح کا خوف طاری ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ ذکر کیے صحیح بخاری کے اندر، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا، ہرگز نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ پریشان مت ہوئیے، کلا واللہ، خدا کی قسم، لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی غم زدہ نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ وہ ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو بے کسوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو محروم طبقات ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، اپنے مال میں سے ان کے لیے حصہ نکالتے ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جو مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اگر کسی پر حق کی پاداش میں مصیبت آ پڑے تو آپ اس کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ایسی صفات کا حامل جو شخص بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کو رسوا اور ناکام نہیں کرے گا۔ یہ تعارف آپ کا کب ہے؟ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کی زندگی کا تعارف ہے، یہ اس سے پہلے کی سیرت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام دین اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح انسانیت کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دی، اور اپنے سماجی رویے سے لوگوں کو بتایا کہ اصل دین اسلام ہے کیا۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، اور پھر اس کے اثرات آپ دیکھیے کہ صحابہ کی زندگیوں سے ایک نہیں، وقت چونکہ اتنا ہے میں تو ایک آدھ بات کروں گا، لیکن آپ کے ذہن میں ایسے 20 واقعات آئیں گے کہ صحابہ کرام کس طرح دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کس طرح دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشینگوئی پوری ہوئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امن و امان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ایک عورت یمن اور حضرموت کے علاقے سے چلے گی اور مکہ تک اس کو رستے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، کہ لوگ بھوک کی وجہ سے لوٹ مار کرتے تھے، معاشی نظام اتنا مستحکم ہو جائے گا
اور لوگ زکوٰۃ لے کر مال لے کر نکلیں گے اور کوئی ان سے وہ مال وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ڈاکے نہیں ڈالتے، ہر شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، ہر شخص دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایسے کئی واقعات آئے ہوں گے کہ کس طرح صحابہ کرام آپ خود گھر والوں کو، بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھے کس طرح دوسرے کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، کس طرح دوسرے کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بھی اگلی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ یرموک احباب جانتے ہیں کہ یہ بڑا خوفناک معرکہ تھا جس میں سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں مجاہدین شہید ہوئے۔ تو حضرت حذیفہ جو تھے وہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے، غازیوں میں نہ پایا تو زخمیوں میں ان کو تلاش کرنے لگے، تو دیکھا ایک جگہ آخری سانس ہے، تو پانی ان کو پیش کرنے لگے۔ تربیت دیکھیں کہ کس طرح کی تربیت ہے کہ جب ان کو پانی پیش کرنے لگے تو ساتھ والے زخمی نے بھی پانی طلب کیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو پلا لو، اور جب وہ اس کے پاس پہنچے تو کسی اور نے آواز دے دی کہ مجھے بھی پانی دینا، اس نے کہا کہ پہلے اس کو دے دو، اور جب وہ اس کے پاس گئے تو اس کی جان مسافر ہو چکی تھی، دوسرے کے پاس آئے شہید ہو چکا ہے، اپنے چچا زاد کے پاس پہنچے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یعنی ایسا جذبہ جو ہے یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو پیغمبر اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی۔ یہ انقلاب جو ہیں وہ ایسے نہیں آ جاتے، تبدیلی، اصل تبدیلی جو ہے وہ یہ سماجی تبدیلی ہے، حکومتیں بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی، جب ہمارے رویے تبدیل ہوں گے، جب سماج تبدیل ہوگا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا، یہ اصل انقلاب ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو پینے پلانے پر جھگڑا کرتے تھے دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنے والے بن گئے، یہ رویے کی تبدیلی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اصل تبدیلی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ لوگوں کا مزاج اور رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بس ایک بات اور کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ یہ مہینہ مناسبت بھی رکھتا ہے اور موقع بھی بہت موجود ہے کہ جس طرح کے حالات بنے ہیں، ایک تو وہ پیشہ ور لوگ ہیں جو ہر طرف مانگتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں، وابڈا ٹاؤن میں نہیں، جہاں جہاں سے آپ نے ہجرت فرما کے یہاں گھر بنایا ہے ان علاقوں میں دیکھیں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے، کئی آپ کو مزدور خاندان نظر آئیں گے، ان کی طرف توجہ کیجیے۔ اور میں ایک آیت سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کتنا اجر و ثواب کا اور کتنا عظیم کام ہے کہ شاید دنیا میں انسان کو ایک حد سے زیادہ اس کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن انسان جب اپنی اس نیکی کو دیکھے گا تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو نفل نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر اذکار سے اور بہت ساری عبادات سے بڑی عبادت دوسرے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، لوگوں کی حسرت کیا ہوگی۔ ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے لوگو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور پھر وہ کہے
پھر وہ کہے کہ ہائے کاش وقت گزرنے کے بعد پھر اس حسرت کا اظہار کرے کہ ہائے کاش تھوڑا وقت اور مل جاتا. تو یہ نہیں کہے گا کہ کچھ وقت اور مل جاتا تو میں اور نفل نمازیں پڑھ لیتا. حالانکہ یہ بھی عبادت ہے، نیکی ہے، بڑی نیکی ہے. ذکر اذکار کر لیتا، تلاوت کر لیتا، یہ ساری نیکیاں ہیں. لیکن جس نیکی کا بطور حسرت انسان ذکر کرے گا وہ کیا ہے کہ کہے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ کاش تھوڑا سا وقت کبھی تو مجھے اور دیتا. اب جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کاش تھوڑا وقت مجھے اور مل جاتا. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں تیری راہ میں مال خرچ کر کے صالحین میں شامل ہو جاتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی صالحا امرها، میری امت کا معاملہ ہمیشہ ٹھیک چلتا رہے گا، ہمیشہ ٹھیک رہے گا. ما لم تر الامانۃ مغنما والصدقۃ مغرما، جب تک کہ اس امت کے اندر لوگ امانت کو مال غنیمت نہ سمجھنے لگیں اور صدقے اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان نہ سمجھنے لگیں، جب تک لوگوں کا رویہ اس طرح نہیں ہوگا، جب تک لوگ اس کو غنیمت جانیں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کو کوئی تاوان نہیں سمجھیں گے، اس کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک میری امت کا معاملہ اس طرح کا ہوگا تو میری امت اگر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتی رہے گی تو میری امت کا معاملہ اس وقت تک ٹھیک چلتا رہے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.